مباحثے کا موضوع ہے قومی زبان ترقی کی ضامن۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو چلے میں حاضرین محفل سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ڈائیوکسین ڈائفلوریٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ چلیے چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آئنسٹائن کی معروف ایکویشن E=mc² کو عربی زبان میں کیسے سمجھائیں گے؟ ارے یہ بھی نہیں معلوم؟ تو پھر یہ بتائیے کہ قومی زبان نے 75 سال میں کیا ترقی کی؟ ہم آج تک سائنس اور حساب کے میدان میں کوئی تیر نہیں مار سکے، تو پھر ہم ترقی کس پیمانے پر جان سے رہے ہیں؟ جناب صدر، میرے مخالفین یہ بات فراموش کر چکے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب حقیقت عقل میں نہیں ہوا۔ ہم سالہ سال سے اقبال کی شاعری پڑھ رہے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں 1 صدی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ترقی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے، جستجو علم حاصل کرنے کی لگن۔ یہ ہے وہ موتی جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ کہ زبان کے قید میں رہ کر خود کو فنا کر دیں۔ وہ وقت اور تھا جب البیرونی خوازینی ابن سینا نے عربی زبان میں نئی نئی چیزیں دریافت کی تھی۔ اب زمانہ اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم زبان کی بحث میں پڑے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں ایسے اسٹور ہیں جہاں بغیر کسی عملے کے خریدار اپنے سامان کا خود ہی حساب لگا کر ادائیگی کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ چین کی مثال لے لیجئے، کس طرح پوری دنیا پر حاوی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان پر بھی۔ کیوں؟ محنت۔ پوری قوم نے یکجا ہو کر محنت کو نصب العین بنایا اور اپنی جگہ بنائی۔ جناب عالی، میں آخر میں پھر اپنے تمام مخالفین سے کہوں گا، ہوش کے ناخن لیں اور قومی زبان کو ترقی کا زینہ سمجھنے کی جگہ اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کو چمکانے پر زور دیں۔ زبان سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوگی۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ شکریہ۔ میں بھی ایسی مجھے بہت رکھتا ہوں، اپنے لہجے سے خطابت کا بڑھ رکھتا ہوں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ صدر اعلیٰ صاحبان فہم، حاضرین گرامی السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر تقریر پیش کر رہا ہوں۔ یہ عنوان قومی زبان ترقی کی ضامن ہے، خود میں ایک پیغام رکھتا ہے۔ یہ پاکستان جس نے مجھے نام دیا، یہ پاکستان جس نے مجھے ایک پہچان دی، یہ پاکستان جس نے مجھے سال کو یہ اعزاز بخشا، اس پاکستان سے میں نے عہد وفا نبھانا ہے اور باخدا میں ایسا عہد وفا نبھاؤں گا کہ اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس ملک پر قربان کر دوں گا۔ اعلیٰ وقار، یہ پاکستان ہوں اور ہماری قومی زبان اردو ہے، جو کہ نہایت خوبصورت زبان ہے، جو ہماری قومی کو اندھا بھر رہی ہے اس خوبصورتی کا، مر رہی ہے ہماری زبان۔ میں اس ملک کا ایک بیٹا ہوں، ملک جہاں میں پیدا ہوا، ملک جہاں میں نے بولنا سیکھا، مجھے فخر ہے اپنی زبان پر۔ اعلیٰ وقار اور مخالفین جو اپنی زبان کی ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں، انہیں میں بتا دوں کہ ترکی، چین، فرانس اور جاپان جیسے کامیاب ملک اپنے قومی زبان پر فخر کرتے ہیں، اور جو قومیں اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہماری قومی زبان اتنی میٹھی ہے، اس میں الگ نادر اور نایاب ذخیرہ ہے، یہ ہماری قومی شناخت ہے، ہماری یکجہتی کی علامت ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، ہمیں اپنی زبان کو بین الاقوامی درجے دلوانا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا، اور باخدا اگر آج ہم ایک ہو جائیں تو ظلم و جبر کی پہچان کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ رشوتوں کی طرف بندھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ شکریہ۔ اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گی وہ ہے شیخی ایک دن کی زندگی پیتر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔
آج مباحثے کا یہ موضوع ہماری روزمرہ زندگی کے دو حیوانات پر ہے، شیر اور گیدڑ۔ اپنی اسی سوچ کو پیش کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک شیر کو ایک دن کی زندگی دی جائے اور ایک گیدڑ کو 100 سالہ زندگی، تو کیا وہ اس سے بہتر ہوگی؟ جناب صدر، میری پہلی حجت یہ ہے کہ شیر کی زندگی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہوگی، کیونکہ جب ایک شیر اپنی 5 سال میں ہوتا ہے تو وہ ایک کامل شکاری بن چکا ہوتا ہے اور بہادری کی مثال پیش کرتا ہے۔ یہی تعبیر اگر ایک مرد مومن سے دی جائے جو خود کو انصاف پسندی، حق گوئی اور بے باکی کا محور بنا لے، ظلم و جبر اور تعصب سے سخت نفرت کرے، تو وہی اصل شیر کی سی مثال پیش کرتا ہے۔ شیر کی سی بہادری حق کی راہ پر ہر جہاد کا جذبہ رکھنا ہی اصل مومن کی پہچان ہے۔ اس کے برعکس بزدل لوگ گیدڑ کی مثال پیش کرتے ہوئے راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کے نزدیک چالاکی و مکاری بہادری اور غیرت سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ وہ پیٹ پیچھے وار کرنے کو زیادہ عقل مندی سمجھتے ہیں اور دھوکہ و فریب سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا میرے نزدیک مرد مومن کے لیے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے، جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جناب صدر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ بے باکی اور بہادری بہت اچھی صفات ہیں اور سب میں ہونی چاہیے۔ اگر بات جان پر بن جائے تو پھر سوچ سمجھ کر کام کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی جان ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے۔ جناب صدر، اگر جذبات میں آ کر ہم اپنی جان نہیں کھو دیں تو اس بہادری کا کیا فائدہ ہوا؟ جب انسان ہی اس دنیا میں نہ رہے اور چاہے جتنے بہادر ہو وہ اس کے کام نہیں آتی۔ جناب صدر، یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت جان سے نوازا ہے جس کی ہمیں ہر حال میں حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کسی بات جان پر مصلحت سے کام بن سکتا ہے تو جذبات کی روح میں آ کر کیوں خراب کرنا؟ میرے عزیز دوستوں، نیلسن منڈیلا نے بھی اپنی زندگی کام جوش سے نہیں ہوش سے لیا۔ ہمیں فیصلے جوش سے نہیں ہوش سے کرنے چاہیے۔ اور جناب صدر، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ شکریہ۔ کا موقع ملا ہے وہ انتہائی حساس موضوع ہے، قومی زبان ترقی کی ضامن۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اردو سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ قومی زبان ایک ترقی کی ضامن ہے۔ ایک مشترکہ زبان کے بغیر کوئی قوم نہ پوری طرح متحد رہ سکتی ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتی ہے۔ ایک ملک کی قومی زبان کے بغیر اس کی تعلیم اور تبلیغ کا نظام معذور ہوتا ہے، جو ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جناب صدر، اگر ہم ترقی یافتہ قوموں پر نظر ڈالیں تو ہم جانیں گے کہ وہ اپنی قومی زبان کے معاملے میں بہت حساس ہیں، اور ہمارے زوال کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی قومی زبان کو کبھی وہ اہمیت ہی نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، مگر دفاتر میں تمام دستاویزات اور عدالتی کارروائیاں بھی انگریزی زبان میں ہوتی ہیں۔ اسکولوں میں بھی یہی زبان رائج ہے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ بہترین تعلیمی اداروں نے انگریزی زبان کو اول درجہ دے دیا ہے۔ صدر اعلی مقام، میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی قومی زبان کو پس پش ڈالنا ہی ہماری ناکامی اور زوال کی وجہ ہے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کری، مگر ذہنی طور پہ آج بھی انہی کی غلامی کرتے ہیں۔ انگریزی زبان کو ہی ترقی کا زینہ مانتے ہیں۔ ترقی یافتہ قومیں اہم ترین مواقع پر اپنی قومی زبان بولتی ہیں۔ چین، جاپان اور فرانس کی مثالیں سر فہرست ہیں۔ اردو بولنے والے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنی قومی زبان کو اہمیت دیں گے بلکہ اسے محبت بھی کریں گے۔ اتنی میٹھی زبان اور بہترین ذخیرہ الفاظ کی ہم زبان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری قومی شناخت اور بقا کی ضامن ہے، یکجہتی کی علامت ہے۔ اس میں ادب کا نادر اور نایاب ذخیرہ موجود ہے۔ شاعری اردو میں ہو تو اس کی چاشنی بالا ہو جاتی ہے۔ شاعر دام دہلوی نے بھی کیا خوب کہا ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دام، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں دام، سارے جہاں میں تو ہماری زبان کی ہے۔ اردو ایک خوبصورت اور آسان زبان ہے، اس کا نقصان ہمارا نقصان اور اس کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے۔ شکریہ۔